اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایسی نماز کے بارے میں سنیں گے کہ جس کو ادا کرنے سے انسان کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ نماز پڑھنے سے انسان جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ احباب ذی وقار، ابو داؤد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر پیش آتا تو یہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی یا تو 2 رکعتیں ہوں گی یا 4 رکعتیں، اور اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو احباب ذی وقار بہتر تو یہی ہے کہ 4 رکعت ادا کیا جائے، اور پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، دوسری رکعت کے اندر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، تیسری جو صورت ہے وہ قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس۔ یہ 1 دفعہ تینوں رکعت کے اندر یہ پڑھنی ہے۔ اور مشائخ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے یہ نماز ادا کی تو ہماری حاجات پوری ہوئیں۔ اور ابن ماجہ اور جو ترمذی ہیں انہوں نے عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاجت تمہیں اللہ کی طرف سے ہو یا بنی آدم کی طرف ہو تو صحیح طریقے کے ساتھ وضو کرو، پھر یہ جو اوپر نماز بتائی گئی ہے یہ پڑھو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی ثنا کرو، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا کون سی ہے آئیے سنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدعو لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہاما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک غدا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ احباب ذی وقار اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو نابینا تھا وہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ مجھے عافیت نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 باتیں ہیں، یا تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں یا پھر صبر کر، اور جو صبر ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نابینا شخص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے۔ تو انہوں نے حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور یہ نماز پڑھو، اور اس نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ احباب ذی وقار، تو یہ وہ نماز ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوگی، اور اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں۔ تو آپ کا کوئی بھی کام ہو
نیک کام ہو، برے کام کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ وہ نماز ہے، آپ کے سامنے میں نے احادیث مبارکہ کا بھی جو ہے وہ پیش کی ہیں کہ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ کتنی اہم ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔